بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلی خبر جو ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حماس کا انٹرنل سیکیورٹی کا ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اسے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہی ایک جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ ہمارے اوپر راکٹس کو فائر کرتا تھا اور ہمارے متعدد اہداف کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا۔ یہاں پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ آج کے دن میں ہی صرف 160 راکٹ حماس کی طرف سے فائر کیے گئے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 40 راکٹ جو ہیں وہ انٹرسیپٹ کیے گئے ہیں آئرن ڈوم کے تھرو، اور باقی جو 40 راکٹس تھے وہ جو ہیں غزہ کی ہی پٹی پہ گر کے ختم ہو چکے ہیں، یعنی کہ وہ یوزلیس ہوئے۔ اور باقی 80 راکٹس کے بارے میں کہا کہ وہ ان کی طرف سے جو نقصان ہوا ہے اسرائیل کو، اس کی وجہ سے انہوں نے ایئر اسٹرائک کی، اور ایئر اسٹرائک کرنے کے بعد حماس کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا انٹرنل سیکیورٹی کے۔ یہ تو تھی سب سے بڑی خبر۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور دوسری خبریں بھی ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت یو ایس کے اسٹیٹ سیکرٹری بلنکن نے کل بیان دیا تھا کہ فلسطین میں جاری جنگ کو ختم کیا جائے اور سیز فائر کیا جائے، مگر آج انہوں نے موقف چینج کیا، اور موقف چینج کرنے کی وجہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے یو ایس کوئی بھی ایکسپریشن نہیں دے سکتا۔ ٹائمز آف اسرائیل کی یہ رپورٹ ہے، اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے بارے میں ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت بلنکن نے کون کون سے ممالک سے بات کی ہے اور کون کون سے اسلامی ممالک سے بات کی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ صورتحال کچھ مختلف ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کریں گے تو نوٹیفیکیشنز بھی ملتے رہیں گے کہ جیسے ہی ہم کوئی نئی ویڈیو اپڈیٹس کے ساتھ ڈالتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کریں اسرائیل کی حماس کے خلاف کارروائی کے اوپر۔ حماس اس وقت تنے تنہا لڑ رہا ہے، مگر دوسرے مسلم حکمرانوں کو ان کے سروں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی، اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے اس وقت کہ ایک چھوٹا سا گروہ جو کہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور اس کے خلاف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طاقتوں کا انبار لگا ہوا ہے حماس کو گرانے میں۔ اسلامک جہاد ہو یا حماس ہو، فلسطین کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ تنے تنہا لڑ رہی ہیں، 2-3 ممالک کے سوا اور کوئی سپورٹ نہیں کر پا رہا انہیں، اور کھل کے تو ویسے بھی کوئی سپورٹ نہیں کر پا رہا کیونکہ سینکشنز کا ڈر ہے۔ یو ایس کی طرف سے سینکشنز لگ جائیں گی، جس کی وجہ سے کوئی بھی ملک نہیں آ پا رہا، چاہے آپ جتنے مڈل ایسٹ کے ملک لے لیں، ساؤتھ ایشیا کے ملک لے لیں، یا پھر آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ملک لے لیں۔ اس سے تو کہیں زیادہ اچھا یورپی یونین ہے۔ یورپی یونین نے آج بیان دیا کہ کم سے کم آپ سیز فائر کریں اور غزہ میں جو معصوم نہتے فلسطینیوں کے اوپر یلغار جاری ہے تو اسے روکا جائے۔ حماس کی طرف سے 800 راکٹ اگر فائر کر دیے جاتے ہیں تو اسرائیل کی طرف سے ٹارگیٹڈ کاروائیاں کی جاتی ہیں، اور ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو معصوم و نہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نہ ہاسپٹل دیکھا جاتا ہے، نہ اسکول دیکھا جاتا ہے، نہ ہی کیمپس دیکھے جاتے ہیں۔ ان تمام علاقوں کے اوپر ٹارگٹنگ کی جاتی ہے۔ اس وقت جو آپ کو ان محتاط اندازے کے مطابق نمبرز جو سامنے آ رہے ہیں وہ 250 سے قریب سے اوپر نمبرز ہیں جو پچھلے ایک ہفتے کے دوران شہید کیے گئے ہیں بمباری کی وجہ سے، اور اگر یہ دیکھا جائے پچھلے 14 سالوں کا اگر ڈیٹا نکالا جائے تو یہ تعداد لاکھوں میں جاتی ہے۔ معصوم نہتا مسلمان مر رہا ہے مگر کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ واٹس ایپ کے اوپر لوگوں کے بہت سارے کامنٹس ہیں، چاہے میمز کے طور پہ ہوں، کسی کو لتاڑ رہے ہوں، مگر کہیں نہ کہیں تو بات سچ ہے کہ مسلم حکمرانوں کو کب آخر ان کی آنکھیں کھلیں گی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ آگے بڑھیں گے۔ اتنے بڑے بڑے ویپنز لے کے وہ کیا کام کر رہے ہیں، کیوں نمود و نمائش کی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جا رہا۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اسرائیل کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، مگر اسرائیل کے حق میں جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کی سوچ ہے ڈچ پرائم منسٹر کی طرف سے جو ہے انہوں نے بیان دیا کہ اسرائیل کو رائٹس ہیں اس کے پاس کہ وہ اپنا سیلف ڈیفenس کرے، اور جس کے لیے وہ فلسطین کا ناحق خون بہائے۔ اور یہ مطلب یہ اسٹیٹمنٹ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے حق میں ایک ڈچ پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دیا، مگر مسلمانوں کے حق میں مسلمان حکمرانوں کی طرف سے کوئی اس طریقے کا اسٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ ہاؤ از دس پاسبل؟ آپ یہ دیکھیں کہ فرانس کے صدر میکرون نے تو پوری سپورٹ اور مشترکہ ایک حکمت عملی بنانا شروع کر دیا۔ آج جو ہم نے اس سے پہلے جو ایک ویڈیو نشر کی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل، امریکہ اور فرانس کی طرف سے مشترکہ کارروائیوں کا عندیہ دے دیا گیا ہے، اور وہ یہی عندیہ تھا کہ اس میں انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ ہمارے ساتھ بہت ساری قوتیں ہیں جو کہ
مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کام کرنے کے لیے صف اول سے تیار ہیں اور اول صف میں جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت کس کا اشارہ ملے اور وہ تباہی سے دوچار کر دیں. اب حماس کی کتنی بھی کاروائیاں لے لیں مگر یہاں پر سپورٹ چاہیے، ضرور چاہیے. اور لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ خدا را یہ دیکھیں کہ حماس تنے تنا لڑ تو رہا ہے، اسلامک جہاد فلسطین لڑ تو رہے ہیں، مگر ان کی تعداد کتنی ہے؟ کیا وہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گے؟ اللہ کی طرف سے غیبی امداد بھی آ رہی ہے، مگر دوسرے مسلمانوں کو بھی تو اللہ نے اتنی حیثیت اور اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ اس چیز کو سوچ سکیں اور سمجھ سکیں اور اپنے بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر سکیں کم سے کم. کامنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں. کیا مسلم حکمرانوں کو آگے بڑھ کر جو ہے وہ اپنے جو جتنے بڑے بڑے ایسٹس بنائے ہیں انہوں نے وہ وہاں بھیجنے کے لیے صرف ایک اعلان ہی نہیں کر دینا چاہیے؟ کیا وہ یو ایس کے ڈر سے، سینکشنز کے ڈر سے جو ہے وہ اپنے اعلان نہیں کر پا رہے؟ مطلب یہ سمجھ آپ اور مجھ جیسا عام آدمی جب یہ بات سمجھ رہا ہے اور یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں، کیا صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے ہیں، خیبر کی فتح کو وہ لے کر بینرز اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ آخری فتح تھی، اس کے بعد کوئی فتح نہیں ملے گی آپ کو. تو یہ کیا وہ تماچا مار رہے ہیں ہمارے منہ پہ ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ڈھال گر گئی تھی، اس کے بعد خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے انہوں نے جو ہے نا وہ ڈھال بنائی اپنی، اور جس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی جس میں اتنی بڑی فتح ملی انہیں، اس کے بعد جب 40 افراد جو ہے اس دروازے کو قابو نہیں کر پا رہے تھے، حضرت علی نے جو ہے نا وہ ایک ہاتھ سے قابو کیا تھا اسے. مورخین لکھتے ہیں. آپ کو اتنی بڑی فتوحات کے بارے میں علم نہیں ہے؟ کیا اس فتوحات کو بھول گئے؟ وہ آپ کے منہ پہ تماچا مار کے وہ اپنے بینرز لگا رہے ہیں. یہاں پہ یو ایس اسٹیٹ سیکرٹری بتا رہا ہے، ایک دن بیان دیتا ہے، دوسرے دن اس کا بیان چینج ہو جاتا ہے، مگر آپ کے سر پہ جوں تک نہیں رہتی. آپ کا خون کیوں نہیں کھولتا؟ یہ سمجھ ہونے آنے والی بات ہے. آپ کو اس وقت مجاہدین کی مدد کرنی چاہیے، کم سے کم کسی طور پہ تو مجاہدین کی مدد کریں. اسلام میں آخری ایمان کا درجہ یہ ہے کہ آپ دلوں میں تو کم سے کم برائی محسوس کر لیں، کیونکہ اس کے علاوہ یہاں پر مجاہدین کی مدد نہیں کی گئی تو یہ آخری موقع ہے اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کا. ہٹلر جیسا بندہ یہ کہہ کے گیا کہ میں اتنے یہودی میں نے اس لیے چھوڑے ہیں کہ پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہودیوں کو میں نے کیوں مارا تھا، کیوں قتل عام کیا تھا اس کا میں نے. یہ بات ایک غیر مسلم کر رہا ہے اور آج مسلمانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ پا رہی. جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، جہاد کے لیے تیار ہیں. وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کر رہے، وہ اپنی ٹیریٹری کو آزاد کرانے کے لیے قتل کر رہے ہیں، اپنے ڈیفینس میں مار رہے ہیں، اپنے ڈیفینس کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ مسلمانوں کا قبلہ اول وہاں تھا، آپ نے اتنے مقدس مقامات ہیں، آپ ان کے ڈیفینڈ میں کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں وہ ہماری مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے در پہ لگے ہوئے ہیں اور ہم اس چال کو نہیں سمجھ پا رہے؟ آخر ان تمام باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم اور آپ تو سمجھ سکتے ہیں، خدا را ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ شاید کوئی حل نکلے اور اللہ پاک ان حکمرانوں کے دلوں میں بھی کوئی بات ڈال دے. شکریہ.